بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی آیات جن میں پردے اجازت کے احکام ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ جیون علیہ الرحمن لکھتے ہیں کہ بچوں اور علماء کے داخلے کے بارے میں گھروں میں ان کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ اور اس میں حکم موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استاذنوا الذین ملکت ایمانکم والذین الحلم منکم ثلاث مرات۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول نقل کیا گیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرج ابن عمر جو ایک بچے تھے، انصاری تھے، دوپہر کے وقت میں بھیجا تاکہ سیدنا عمر، تو وہ سیدھے سیدنا عمر کے گھر میں گئے، اور سیدنا عمر سوئے ہوئے تھے اور ان کے بعض کپڑے اپنی جگہ پہ نہیں تھے، یا وہ بیدار تھے لیکن حرم کے ساتھ کر رہے۔ تو یہ بات سیدنا عمر کو پسند آئی اور کرے کاش ایسا ہو کہ یہ لوگ بغیر اجازت کے ان اوقات میں گھروں میں داخل نہ ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہوئی۔ دوسرا شان یہ ہے کہ اسما بنت ابو مرشد کا غلام جو ہے وہ ان کے پاس ایسے وقت میں، ایسی حالت میں اور یہ نقل کیا گیا کہ وہ اسما کہنے لگی کہ اگر ہم داخل ہوں مرد و عورت میں اور ممکن ہے کہ وہ دونوں ایک ہی چادر میں لپٹے سوئے ہوں، مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تم میں لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں ان کے غلام جو ہیں اور اسی طرح ان کے بچے جو ہیں اور باندیاں جو ہیں، یہ سب اگرچہ ابھی وہ تو نابالغ بچوں اور غلام گھر میں داخلے کے پہلے جو ہے وہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں صراحتاً اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے، اور 3 اوقات میں ایک تو صبح کا وقت ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ صبح کے وقت میں عام طور پہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور سونے سے پہلے کپڑے جو ہے کم کر دیتے ہیں، بہت سے کپڑے اتار دیتے ہیں، اور بیداری کی حالت میں جو سوٹ اور جو لباس پہنا جاتا ہے ظاہر ہے کہ نہیں۔ دوسرا وقت یہ تھا کہ جب تم دوپہر میں کپڑے کم کرتے ہو، ظاہر ہے کہ جب دن بڑا گرمیوں کا زمانہ ہوتا ہے تو دوپہر میں لوگ آرام کرتے ہیں، شریعت کے اصطلاح میں اس آرام کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو قیلولے کی تفصیلات موجود ہیں کہ قیلولے کو بعض لوگ گھنٹوں آرام میں کاٹتے ہیں، جبکہ اطباء کے ہاں قیلولہ 20 منٹ یا اس سے کم و بیش کی مقدار ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ دوپہر آرام ہو تو اس وقت بھی اجازت طلب کر لیں۔
تیسرا وقت جو ہے کہ عشاء کے بعد، جب عشاء ہو گئی، رات ہو گئی، تو اس وقت بھی انسان سونے سے پہلے کپڑے اتار دیتا ہے اور پھر سونے کے جو ہے بستر میں وہ ملبوس ہو جاتا ہے اور چادر اڑتا ہے یا تو کہتے ہیں کہ ان اوقات میں ان بچوں اور بالغ کو چاہیے اس سلسلے میں تو ہم قائم کرتے ہیں کہ یہاں جو خطاب کیا گیا ہے، اگر خطاب جو ہے وہ، لیکن در حقیقت یہ خطاب جو ہے یہ آقاؤں اور والدین کو ہے، کہ والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ بچوں کو یہ آداب سکھائیں کہ وہ جب کسی کے گھر جائیں تو ان اوقات میں پہلے وہ اجازت لیں تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ اللہ نے جو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ احرام کے حساب سے یہ مرفوع ہے، اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، یعنی یہ ثلاث اوقات یختل فیہا سترکم، یعنی تین اوقات ایسے ہیں کہ تمہارے کپڑے اور لباس اس پہ کم کر دیے جاتے ہیں، تو غلاموں کے لیے بغیر اجازت کے داخل ہوں، یا یہ کہ یہ لفظ ثلاث جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے اس کے بعد کہتے ہیں دوسری قرات ثلاثو کی بجائے مرفوع کے بجائے منصوب پڑھی گئی ہے اور پڑھا گیا ہے کہ قار جو ہے ثلاث، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت ثلاث مرات کا بدل ہے، اور کہتے ہیں کہ ان اوقات کے علاوہ ان بچوں کو اور غلاموں کو گھر میں داخلے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لیس علیکم ولا علیکم، کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تفصیلات بیان کی ہے کہ، اور کہتے ہیں کہ پھر اعراب کے سلسلے میں یا تو مرفوع ہے یا تو منصوب ہے، جیسا کہ کشاف میں نقل کیا ہے۔ قاضی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کہ جو اجازت لینے کی بات پہلے ہے اس سے منافی ہے، یعنی گویا اس حصے میں یہ آیت بچوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں یہ منسوخ ہے، اور وہ آیت جو ہے بڑوں کے بالغوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ یہ بیان کی کہ توافون علیکم بعضکم علی بعض، یعنی اثر نہ ہو کہ اگر یہ بچوں کو اور ان بڑوں کو، یعنی تین اوقات کے علاوہ، تو بتا دیا کہ چونکہ یہ بچے کثرت سے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، بازار جانے کے لیے، گھریلو ضروریات کی تکمیل کے بار بار گھر میں آتے اور جاتے ہیں، اس واسطے ان کو یہ رخصت دی گئی کہ بڑوں کے مقابلے میں تین اوقات کے علاوہ یہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں، تو اس کی وجہ بتا دی کہ کثرت سے گھروں میں آتے اور جاتے ہیں، تو صرف تین اوقات میں وہ تو اجازت لیں، لیکن تین اوقات کے بعد بغیر اجازت کے وہ آ جا سکتے ہیں، لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ جب جائیں تب اجازت لیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الحلم، یعنی جب بچے بالغ ہو جائیں تو پھر وہ اسی طرح اجازت لیں جیسا کہ اس سے پہلے بڑوں کو اجازت لینے کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑے جو ہیں وہ مرد ہیں اور جن سے وہ
پہلے ایسے ہی اب یہ بھی بڑے ہونے کے بعد، جو بڑے ہونے سے پہلے اجازت نہیں دیتے تھے، اب یہ اجازت لیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ بچے بالغ کب ہوتے ہیں، تو یا تو علامات کی بنیاد پہ یا جو ہے سال کی بنیاد پہ، اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت پائی جائے تو وہ بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں گے۔ اور آپ اس سلسلے میں عمر کے حساب سے بعض حضرات نے کہا کہ 18 سال جو ہے بچے کی عمر ہے، اور 17 سال جو ہے وہ بچی کی عمر ہے سیدنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالغ ہونے کی۔ لیکن جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ 15 سال عمر رکھی گئی ہے، بچہ ہو یا بچی، 15 سال پہنچ ہونے کے بعد اگر کوئی اور علامت بلوغ ظاہر نہیں ہوئی ہے تو بھی ان کو 15 سال کی عمر میں بالغ سمجھا جائے گا۔ اور فقہی کتابوں میں مآخذ و مراجع میں ایک قول بتایا گیا ہے۔ الکشاف میں سیدنا علی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ قد کا اعتبار کرتے، اور اس حساب سے اگر 5 میٹر یا فٹ، 5 فٹ کے 5 بالش کے اگر ہو جاتے ہیں تو ان کو بالغ مانتے۔ حضرت عثمان سے ہے کہ وہ غلام کے بیٹے بچوں کے بارے میں دیکھتے، وہ اندازہ لگاتے کہ جو زیر ناف اگر تو اس کے حساب سے علامت پائی جاتی ہے بالغ ہونے کی۔ اور اسی طرح مفسرین نے اس جگہ پہ یہ صراحت تو نہیں کی ہے کہ ما ملکت ایمانکم سے مراد کیا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ حقیقی غلام مراد ہو اس سے۔ اور یہ بھی جو ہے امکان ہے کہ اس سے مسلمانوں کے غلام مراد ہوں، تو دونوں روایتوں پہ عمل کیا جائے، اس واسطے کہ دوسروں کے غلام اور مخلوق بھی کو ضروری ہے کہ تمام اوقات میں وہ اجازت لیں۔ اور بچے جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ لم یبلغ الحلم منکم، یعنی آزاد بچے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منکم کہا گیا یعنی من اصلابکم، تمہارے بچے یا تمہارے عزیزوں کے بچے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت لے یا نہ لیں۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اوقات میں تو اجازت لیں گے، اور اس کے بعد جب اجازت نہیں لیں گے تو یہ گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں اس کے بعد حکم ہے ان خواتین کا جن کی جو عمر رسیدہ ہے، سن رسیدہ ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، یعنی وہ بڑی بوڑھی خواتین جن کی عمر ہو گئی، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کپڑے کم کر دیں، اور جلباب یا یہ کہ وہ برقعے اور وہ نقاب اور اس طرح کے اہتمام نہ کریں تو ان کو اجازت ہے۔ اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ انہیں کوئی حرج نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ عورتیں قواعد، یعنی اب انہیں دورانیہ یا پیریڈ یا حیض اب نہیں آتا، بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی، اب ایسی عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، تو جو ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کے لیے حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کے بعد چادریں اور بعد جلباب اور اس طرح کے جیسے کہ اوپر سے جو بڑی چادر ہوتی ہے اوڑھنے کی، اسے نہ اوڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو اوپر سے اوڑھنی اور اوپر سے دوپٹہ، اوپر سے جو چادر، اوپر سے جو جلباب اور برقعے پہنے جاتے ہیں، ان کے اگر وہ استعمال نہ کریں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اندرونی جو لباس ہے جیسے کہ شلوار ہے اور اوڑھنی ہے، اور اسی طرح آپ کے اندر کے لباس ہے،
ان کو تو پہننا ضروری ہے۔ یہ تمام تفصیلات مختلف تفسیر میں موجود ہے۔ اور فرمایا کہ غیر متبرجات بزینہ، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ وہ مقامات جن پہ ایسے لباس پہنے جاتے ہیں جو بطور زینت ہوتے ہیں، تو ان کو چھپانے میں جو ہے وہ ان کو ولا یبدین زینتہن، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی لوگوں کے سامنے ایسے جگہوں کا جیسے کہ سر ہے، کان ہے، اور اسی طرح یعنی اس کو جو ہے نہ کھولیں، لیکن گرمی کی کو دور کرنے کے لیے یا یہ کہ گرمی سے بچنے کے لیے تو اگر کھولیں تو ان کے لیے حرج نہیں ہے۔ بہرحال تبرج کے اصل معنی آتے ہیں کہ جن چیزوں کا چھپانا ضروری ہے بتکلف ان کو ظاہر کرنا، یہ تبرج ہے۔ یعنی جیسے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ زینت کے مقامات کو ظاہر کرے اور اپنے حسن کی جگہوں کو، خوبصورتی کی جگہوں کو مردوں کے سامنے ظاہر کرے، یا یہ کہ اوپر کے ظاہری کپڑے رکھ دے، تو ان چیزوں کی اجازت القواعد یعنی بڑی بوڑھی عورتوں کو تو ہے، لیکن ان کے حق میں بھی عظیمت اور بہتری یہی ہے کہ وہ اس سے گریز کریں تو اچھا ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر احکام کے سلسلے میں ملا جیون علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بات آتی ہے کہ انسان کو کھانے اور پینے اور ان چیزوں کو لینے اور دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے سلسلے میں کیا احکام ہے؟ تو فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت خالہ، جو یہ تفصیل بتائی گئی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول نقل کیا گیا ہے، مختلف روایات موجود ہیں اور بعض روایات صحیحین میں بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے جو ہے وہ بعض صحابہ اندھوں اور لنگڑوں اور بیماروں سے خلط ملط نہیں رکھتے تھے اور ان کے ساتھ کھانے پینے سے گریز کرتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے لیے یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ مثلا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الاعمى حرج، تو یہ تفصیلات بتائی گئیں کہ تم لوگ جو ہے پہلا کلمہ اس میں جو ہے یعنی فی جو ہے اللہ کے معنی میں ہے، اور حسینی میں ہے کہ اللہ جو ہے فی کے معنی میں ہے کہ اندھوں کے لیے اور لنگڑوں کے لیے اور بیماروں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں ہے اور ان کے ساتھ تم لوگ ملتے جلتے نہیں ہیں اور ان سے رابطہ نہیں رکھتے، بلکہ ایک طرح کا حرج محسوس کرتے ہو؟ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اندھوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ اور اسی طرح لنگڑوں کے ساتھ کھانا پینا جو ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرج ہے، بلکہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ بیٹھائیں گے نہیں تو ان کو ایک طرح کی مایوسی ہوگی اور احساس کمتری کا وہ شکار ہوں گے۔ اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض مرد ایسا ہوتا ہے جس مرد کے متعلق یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور تو ایسے سے ان امراض کے سلسلے میں یا وہ امراض جو دیکھنے میں ان سے ایک درجے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، تو اسی کی مثال کرے عمل مجذوم ہو کہ اگر کوئی جزامی ہو یعنی کوڑ ہو اسے، تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کوڑ کے سلسلے میں، مجذوم کے سلسلے میں
روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ جو ہے وہ مجذوم سے اور ایسا بھاگو کما تفروا من الاسد، جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور ایک شخص بنو ثقیف کا آیا جو مجذوم تھا، کوڑ کی بیماری تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قد بایعناک، کہ دوری سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیعت کر لی، فرج، اب آپ جائیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان دو روایتوں سے کہ مجذوم سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی انیس صاحب، آواز پہنچ رہی ہے؟ جی کوثر؟ الحمدللہ پہنچ رہی ہے حضرت۔ تو اس سلسلے میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے کہ ایک شخص یعنی بنو ثقیف کے ایک شخص آئے تو ان سے آپ نے کر دیا کہ ہم نے تم سے بیعت کر لیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو ہے ان سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مجذوم یعنی کوڑے والے مرد مریض آئے، فأكل معه الطعام في قصعة واحدة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک ہی پیالے میں کھانا کھایا، اور فرمایا کھلایا بشیء شیئا، کہ تعدیہ چھوٹ چھات اس میں نہیں ہے، یعنی یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ مجذوم کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دو طرح کی روایات ہو گئیں، ایک سے پتا چلا کہ ان سے پرہیز کیا جائے، اور دوسرے سے پتا چلا کہ ان سے خلط مت رکھ سکتے ہیں۔ تو بعض علماء نے ان دو طرح کی روایات میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جن لوگوں سے براہ راست وہ رابطہ رکھا، وہ لوگ جو کم جن کے اندر توکل کی کمی ہو تو وہ پرہیز کریں، اور جو عقیدے کے کمزور ہوں وہ جو ہے اس حدیث کو لیں، اور یعنی وہ بچیں، اور جن کا عقیدہ مضبوط ہے تو وہ ان کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ تھا کہ یہ اندھے اور اس طرح کے لوگ اپنے طور پہ لوگوں کے ساتھ، تندرستوں کے ساتھ کھانے پینے سے گریز کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اور ان سے انہیں تکلیف پہنچے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صاحب کشاف نے اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ضعفاء یعنی کمزور لوگ اس بات میں جو ہے وہ حرج محسوس کرتے تھے کہ جب وہ بڑے لوگ اپنے گھروں میں ان کو بلائیں تو وہ اپنے باپ اور اولاد اور عزیزوں کے یہاں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے باپ کے گھر، بھائی کے گھر اور بڑوں کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ ایسا تو جو ہے کمزوروں کے لیے یہ نہیں ہے، اور نہ تمہارے لیے ہے، بلکہ در حقیقت کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ تو کہتے ہیں تغلیب المخاطب الغائب، اس میں کہتے ہیں کہ خطاب اس میں سب کو ہے، جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی ہے، اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو بھی خطاب ہے۔ اور کہا گیا کہ مسلمان
جب خاص طور پہ جنگ کے لیے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ لوگ اپنے گھروں کی چابیاں جو ہیں وہ معذورین کے یہاں، یعنی جو لوگ اندھے تھے، لنگڑے تھے، بیمار تھے، ان کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ گھروں کی یہ حفاظت کرے، اور ان کو اس بات کی اجازت دیتے تھے گھروں میں کھانے پینے کی جو چیزیں موجود ہیں انہیں وہ کھائیں پئیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حرج محسوس کرتے تھے کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے دل سے اجازت دی ہے یا نہیں، تو ان کو کہا گیا کہ تمہیں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صاحب کشاف نے یہی بات کہی ہے۔ اور المدارک میں تفصیلات نقل کرنے کے بعد یہ بات کہی گئی کہ سعید ابن مسیب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تو وہ لوگ اپنے گھر کی چابیاں اندھوں، بیماروں، لنگڑوں کے اور اپنے عزیزوں کے پاس رکھ دیتے، اور ان کو اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ ان کے گھروں میں جو کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں ان کو برتیں اور کھائیں اور پئیں اور ان میں تکلف نہ کریں۔ تو قاضی بیضاوی نے بھی یہ شان نزول مختلف نقل کیے ہیں، 2 3 4 کئی نقل کیے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اس میں جو نفی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے اور وہ موجود رہتے تھے تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ کھا پی سکتے ہیں، اور کہا گیا لیس علی العام حرج۔ پھر سورہ الفتح میں جیسا کہ وقت پر سورہ فتح جب پڑھی جائے گی، مطالعہ کیا جائے گا تو اس میں یہ بات آئے گی کہ کشاف سے نقل کیا اس توجیہ کو، اور اس کے بعد انہوں نے باقی توجیحات سے گریز کیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس آیت میں 11 گھروں کا ذکر کیا ہے، من بیوتکم، یعنی یہاں پہ 11 گھروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ گھر ایسے ہیں جن گھروں میں تمہاری بیویاں، تمہارے اہل و عیال ہیں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کھانے اور پینے میں اپنے گھر سے آدمی جائے اور کھائے اور پیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے بچوں کے اولاد گھر کے بیت الولد، یعنی گھر بیٹے کا گھر اپنے ہی گھر جیسا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو گویا اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح باقی گھر جو 10 اور گھر ذکر کیے گئے، تو علامہ بیضاوی نے ان تمام تفصیلات کو نقل کیا کہ یہ اس وقت ہے جب کہ یہ لوگ جو ہیں اندر سے خوش ہوں، راضی ہوں کہ وہ ہمارے لوگ یہ آئیں اور کھائیں اور پیئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات معلوم ہو کہ ان کے دلوں میں ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر گریز کرنا چاہیے، اور اسی واسطے اگر ان گھروں میں سے کوئی جا کر کھا پی لے اور ان کی اجازت نہ بھی ہو تو ان کا صدقہ نہیں مانا جائے گا اور ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ صاحب مدارک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَلَاتِكُمْ، یعنی اجازت ثابت ہے ان لوگوں کے لیے، تو جانے کی ان گھروں میں جا کر کھانے اور پینے کا کوئی جو ہے اس میں حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا او ما ملکت مفاتحہ، یعنی وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ مثلا کسی شخص کے وکیل کا گھر یا کسی شخص کے نگراں کا گھر، کہ کوئی کسی زمین کا نگراں ہے، کوئی مویشی کا نگراں ہے اور ان کو دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس جائیداد میں سے جو پھل ہیں باغ میں سے وہ ضرورت کے وقت کھا لے، اور جو مویشی کے بکریوں کے دودھ وغیرہ ہوں وہ پی لے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو یہ تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں غلاموں کے گھر کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ غلام اور غلام کا جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہے، تو اس میں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے،
اس کے بعد فرمایا او صدیقکم، یعنی انہی گھروں کے ساتھ او صدیقکم فرمایا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ دوست جو سچا دوست ہو اور اس کی دوستی پکی ہو تو ان کے گھروں میں بھی ان کی اجازت کے بغیر کھا پی سکتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب پکی دوستی ہوگی تو اس کے گھر میں آپ کھا پی لیں گے تو وہ خوش ہوگا۔ جیسے کہ سلف میں سے ایک جو ہے ایک جو ہے واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے دوست کے گھر گئے تو ان کے دوست موجود نہیں تھے، تو انہوں نے ان کی باندی سے جو ہے منی پرس طلب کیا، یعنی جو بٹوا کیش رکھنے کا تھا، اگر لاؤ وہ لے کے آؤ۔ وہ باندی گئی اور اس میں سے انہوں نے 2 درہم نکال لیے اور لے کے بقیہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر جب ان کے آقا آئے تو انہوں نے مولا کو، اپنے آقا کو بتایا کہ ایک صاحب دوست آئے تھے اور انہوں نے آپ کا بٹوا لیا، 2 درہم نکالے اور بتایا کہ بتا دیں۔ تو اب جب انہوں نے، اس باندی نے، اس کنیز نے اپنے آقا کو یہ بتایا کہ آپ کے دوست آئے اور آپ کے بٹوے میں سے جو ہے 2 درہم لے کے گئے، تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ میرے دوست آئے اور میرے مال میں سے تھوڑا سا لے کے چلے گئے۔ اس خوشی میں اپنی باندی کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ تو یہ دوستانہ اور یہ تعلقات ایسے ہیں کہ ان تعلقات کی روشنی میں کسی کے گھر کھانا اور پینا، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ کیا حرج ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کے بخل نے اور بخیلی اور کنجوسی نے گھیر رکھا ہے اور معلوم ہے کہ نمبر 1 کا کنجوس ہے، تو اس کے یہاں اس کے غائبانہ طور پہ کھانا پینا صحیح نہیں ہے، ورنہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا اور تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ سب وہ جو ہے، اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت اپنے اوپر اتنا اپنے کو حرج مبتلا کرتی کہ جب وہ مہمان آتا بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے، یعنی طبیعت ایسی تھی۔ تو یہ وہ احکام ہیں اور لوگوں کی قدریں ہیں۔ پھر یہ تفصیلات بیان کی گئی کہ ایسی صورت میں مثلا ایسے گھروں میں داخل ہونا، جب آپ جائیں تو ان گھروں میں جا کے سلام کریں، اور انتاکلو جمیعاً واشتاتا، یعنی تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایک ساتھ کھاؤ یا تم الگ الگ کھاؤ۔ تو گویا کہ جو روایت اس سلسلے میں ہے، شیطان من اکل وحدہ، جس نے تنہا کھایا وہ شیطان ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی تفصیلات کے بعد پھر تسلیمات، یعنی جب گھر میں جائیں تو سلام کریں اور سلام کے بغیر داخل نہ ہو، یہ تفصیلات بتائی گئی۔ اس کے بعد آپ کے سورہ نور کی یہ ایک آیت اور رہ جاتی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول، اس کو ہم دوسرے اس میں لیتے ہیں، دوسرے لنک جو آئے گی اور بھی ہے، اس پہ یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو دوسرے لنک میں اس آیت کی تفصیل کا انتظار کیجیے۔ جی علماء کرام، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟